اور اگر ہم یہ سب کچھ نہیں کریں، توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، تو آفت اور مصیبت تو ٹل جاتی ہے، آفت اور مصیبت ٹل جاتی ہے۔ قرآن کریم اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ چائنا نے کون سی توبہ کی، چائنا نے کون سا استغفار کیا، انہوں نے کون سی نمازیں پڑھی ہیں، وہ تو اس مصیبت سے نکل گئے۔ قرآن کریم ایک ایک سوال کا مجھے اور آپ کو جواب دیتا ہے۔ کاش کہ ہم اس قرآن کو سمجھیں، کاش کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں۔ رب العزت قرآن کریم میں بتا وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء، جو نبی بھی بھیجا تو اس نبی کے ساتھ ہم کبھی مصیبت بھیج دیتے، کبھی پریشانی، کبھی عذاب بھیج دیتے۔ کیوں بھیجتے؟ لعلہم یضرعون، توبہ کریں، آوزاری کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اس کو پہچانیں، لیکن وہ نہیں کرتے۔ ہم کیا کرتے تھے؟ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، اللہ فرماتے ہیں ہم مصیبت کو ٹال دیتے تھے، حالات اچھے کر دیتے تھے، آفت ٹل جاتی تھی، حالات بہتر ہو جاتے تھے، بلائیں دور ہو جاتی تھی، حتی عفو، لوگ زیادہ ہو جاتے تھے، آبادی کی کثرت ہو جاتی، کاروبار چمکنے لگتے، اور لوگ کیا کہتے ہیں جب حالات اچھے ہوتے وہ کیا کہتے ہیں؟ قد مس آباءنا الضراء والسراء، یہ تو عام روٹین کی بات ہے، اس سے پہلے بھی آفتیں آئیں، یہ بھی آ گئی ہے تو کیا فرق پڑا؟ فلاں دور میں ہمارے آباء و اجداد بتاتے ہیں کہ یہ آفت آئی تھی اور یہ آفت آئی تھی، تو وہ یہ کہنے لگے قد مس آباءنا الضراء والسراء، تو اللہ فرماتے ہیں فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، اور پھر جب ہم اچانک ان پہ اپنا عذاب بھیجتے ہیں تو پھر توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا، پھر رجوع کا موقع نہیں ملتا، پھر اللہ کی طرف پلٹنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو حالات تو درست ہو جائیں گے، مارکیٹیں بھی کھل جائیں گی، بازار بھی کھل جائیں گے، اسکول بھی کھل جائیں گے، ٹریولنگ بھی شروع ہو جائے گی، سب کچھ شروع ہو جائے گا، لیکن اگر ان حالات میں ہم نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، استغفار نہ کیا، سچی توبہ نہ کی، تو یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا خسارہ ہوگا، بہت بڑا موقع اللہ مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں اس کی طرف رجوع کرنے کا، اس کی طرف متوجہ ہونے کا۔